جیسے کہ میں نے اپنے لیکچر میں بتایا قرآن ایک معجزہ ہے، تو بھائی کا سوال ہے کہ قرآن کے پڑھنے کی کیا آداب؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں، لیکن فرائض نہیں ہیں، فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے میں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو کوئی غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، جب تک کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے یا سنیں گے تو آئیں گے، تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہے۔ رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب ہے، یہ کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے۔ حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا با ایمان ہے، سمجھے نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے جس سے اس کو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تو اجر ملے گا قرآن پڑھنے میں۔ لیکن اگر آداب کی حد تک ہم لے یا اس کی سنت ہے کیا، تو قرآن کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، قرآن کو قبلے رخ منہ کر کے پڑھا جائے۔ ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا، قرآن، نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبلے رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، تو لہٰذا قبلے رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے۔ بلکہ اگر کوئی انسان ہے آفس میں بیٹھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کر دوں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف رہے، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام کے لیے ٹھیک فضیلت ہے، اس کو آپ باوضو ہو کر پڑھے، لیکن کنڈیشن نہیں ہوتی، یہ وضاحت کر دیں۔ دوسرا قبلے رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلے رخ نہ بھی ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے اللہ کی، کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں۔ لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں مختلف، جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے، تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھنا بے ادبی؟ نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بے ادبی نہیں، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم، مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ ہمیشہ، ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا، آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں، سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈھانکا، یہ سنت ہوگی، تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، سنت، ٹھیک ہے یہ چیز۔ لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے، بہت سے لوگ بولتے کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے، بالکل کوئی نہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں تو، کلاس میں بیٹھے ہیں تو، کالج میں بیٹھے ہیں تو، دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور جوتوں میں پڑھا، جوتوں میں نماز ویسے تو قرآن ہی پڑھ سکتے، قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں پر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں، قعودا بیٹھ کر، ہاں وجنوبہم اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے پتہ چلا قرآن اللہ کا افضل ذکر ہے، تو کھڑے رہ کر ہی پڑھو، اس کو بیٹھ کر ہی پڑھو، حالت مجبوری لیٹ کر ہی پڑھا ہوتا ہے، بیمار انسان لیٹا ہے، قرآن رکھا ہوا پڑھ، بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3 4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم لیٹ کر، کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ادب و ادبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر، میری مانجی پر رکھتے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہا ہوں، تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، ماں عائشہ کے ران پر، مانجی پر سر، اور ماں عائشہ حیض کیا لگا تو مسئلہ پتا چلا، کوئی حائضہ عورت اس کا شوہر بیٹا وغیرہ پڑھ لے تو بالکل سن سکتی ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں، وہاں سے نکل گیا۔ سیکنڈ، ایک آدمی لیٹ کر پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت اٹھتے
तहज्जुद के लिए उठकर बिस्तर से निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और सूरतुल आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत और उसके बाद वजू करते हैं और उसके बाद नमाज। तो बगैर वजू के आप तिलावत की, फिर आके वजू किया, फिर तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की नमाज के बाद फजर की अज़ान की, फजर की 2 सुन्नत पढ़ के आप मस्जिद में फजर की नमाज, ये मामूल था। तो पता चला बगैर वजू के पढ़ा, लेट कर बैठे पैर फैला हुआ तो पैर चिपका हुआ, ये सब मसला है। लेकिन होता ये कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह में हम लोगों को जो कुरान के अदब सिखाया है अच्छे अदब तो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इसके अलावा दूसरा जो सब गलत है, तो वैसा नहीं। और वो लोग अल्लाह के कलाम का बड़ा जिक्र करते और कुरान से आप देखिए था, आपने कहा अरब में हम गए तो अरब को देखते हैं, उनकी जो उनसियत है बहुत मुख्तलिफ हमारी उनसे। अल्लाह के कलाम से जो उनका मामला है वो इस तरह से कि मैंने वहां देखा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर आके चेक करता है, अगर लोग आ रहे हैं तो खड़ा है चेकिंग करेगा, जैसे ही लोग कुरान बाजू उसकी मशीन पर रखा हुआ है शुरू हो खड़े क्योंकि वो बैठ नहीं सकता, उसे काम नहीं कर, तो अगर खुला है पढ़ते रहेंगे, आपको आगे रुका है तो चेक किया फिर खड़ा हो गया कुरान में। उनका शगफ कुरान से लगा, तो कुरान को आप जिंदगी का एक मामूल बना लेंगे, गाइड बुक बना लेंगे, जिंदगी के हर पहलू पे लगती है आपको अपने साथ। अब हाफिज नहीं तो हर पहलू पे लगेगी ना पढ़ना है, तो तब आप खुद समझेंगे प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हैं जो करेंगे कुरान, तभी तो हम उसके साथ रहेंगे। सहाबा वगैरह का मामला ये था, वो ऐसी कौम थी जिन लोगों को हाफिजा बहुत तेज हुआ करता था, और उस जमाने में हाल भी ये था कि अरबों को अपने उम्मी होने पर नाश था। अरब में को उम्मी कहते थे, माना उम्मी का माना होता है अनपढ़, नाख्वानदा, पढ़ा लिखा नहीं, फख्र से बोलते थे। आपको लगता है कि वो कौम में था फख्र से, मैं पढ़ा लिखा नहीं, तुम सब में जाहिल हो, पढ़ना लिखना नहीं आता मेरे को बेटा, पागल है, फख्र की बात क्या है, पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन उनके लिए पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता बोलना फख्र की बात क्यों थी? इसलिए कि ये बोलना चाह रहे थे तुम लोग पढ़ते लिखते हो, हम हर चीज को याद करते, इसलिए ना पढ़ना लिखना फख्र था। तो लिहाजा जिसको हर चीज याद होती है उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, सही बात। लेकिन हम लोगों के हाफिज उतने तेज नहीं थे, इसीलिए हदीस भी याद रखते थे। बोलते लोग, बहुत से लोग बोलते हैं ना जो मजाक उड़ाते हैं, नौजुबिल्लाह हदीस हो, हमने इनसे सुना, हमने इनसे सुना, उन्होंने फरमाया ऐसा था, चलो तुम बोलो। बोलते मेरे को तो याद, हाँ फिर हदीस मानते कि बुखारी में लिखी है, इनसे सुना, तुमको तो याद नहीं। अरे तो बेवकूफ आदमी, तो वो नहीं जिसकी बात इतने गौर से सुने, वो अल्लाह के रसूल खड़े हैं। और पागल मैं वो नहीं जो सुनने वाला साहबी हूँ, वैसे हाफिज वाला, तो तू वो नहीं है, बोलना तेरा मुकाम और तेरी औकात वो नहीं है, मेरी भी नहीं है, तो लिहाजा से फालतू सवाल नहीं करना होगा, ठीक। हाँ अगली बार आके बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ तेरी बात, फिर तेरे को सुनाता वही जो तूने बोला। सहाबा के हालात वैसे थे, रिकॉर्डर जैसे थे, हर बात जो नबी के जहन से जबान से निकल रही। और होता है आपके घर में किसी का इंतकाल हो और वो जब बात करे कैसा सुनते आप, एक एक जुमला याद रखते। सहाबा वैसे अपने नबी की हर बात निकलने में पकड़ लेते। एक तो मुकाम, दूसरा हाफिज, तीसरा कुछ तो खास थे, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का अल्लाह के रसूल मुझे कुछ ऐसा दुआ दी, आप जो बोले मैं कभी नहीं। तो आपने कहा तू चाहता अबू हुरैरा, उनको बहुत शगफ था हदीस याद था, तो आपने अपनी चादर निकाले का इसको अपने सीने से लगा लिया, मुंह लेके लगा लिया, चादर वापस दिखा। अब उसके बाद वो फरमाते हैं मैं कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात भूले नहीं, इतना याद है, समझ रहा। तो बहरे उनका शगफ है अल्लाह के कलाम, और शगफ की वजह से आप देखेंगे उठते बैठते गाड़ियां चला रहे तो बराबर चालू है, सुन रहे हैं। हमारे पास दूसरे लोग तो ये क्या तरीका गाड़ी बैठने का, ये क्या तरीका पैर फैला के बेटा, ये क्या तरीका पैर उधर करके बेटा, ये क्या तरीका लेट के बड़ा अस्तगफिरुल्लाह, देखो कैसा लेटा, इसको तो फिर हो रहा मार डालू वो तो। हाँ बुजुर्ग मैंने देखा था खड़े और सबको बुला अपने वहां जो हज ट्रेनिंग में सिखाया ना, आपने तो बहुत सही सिखाई, अरबों का सवाल मिलता, अपने जैसा नहीं लेट के कितनी बेहरमती है, बेहरमती नहीं कर रहा है। हाँ उसके आदाब है, लेकिन आदाब के खिलाफ जाना तो गुनाह नहीं, या वो ऐसा कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर। लिहाजा आप देखेंगे जेल में रखेगा, वक्तन पढ़ेगा, मशीनों पे रखा है पढ़ रहा है, हाथ ला के पढ़ रहा है, कभी कोई चीज से पढ़ रहा है, कभी किसी को बोल रहा है पढ़ के सुना यार मैं इधर खड़ा हूँ, इधर पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा, तो कोई उसको सुना दे रहा है, लेटने से पढ़ रहा है, खड़े खड़े पढ़ रहा है, बैठे बैठे पढ़ रहा है, जहां उसको मौका मिला, गाड़ी में पढ़ रहा है, जूतों के साथ पढ़ रहा है, टोपी के साथ पढ़ रहा है, टोपी रुमाल नहीं है खुले सर से पढ़ रहा है, ठीक है, सर पे बुरे बार निकाल दिया वैसे बड़ा टकला हो पढ़ रहा है। हमारे पास मसला क्या है, शैतान ने नहीं पढ़ने के 100 बहाने लाके दे दिए। एक साहब मुझे बोलने लगे हमारे घर में भी कुरान नहीं पढ़े, बहुत तो बरकत कम है, मुझे नहीं पढ़ता, बोला शायद भूल जाते नहीं, बोले जाना धुली भी नहीं, जाना धोएंगे तो पढ़ेंगे कुरान,
جہنماز دھونے میں کیا ٹائم لگتا؟ نہیں پرابلم نہیں ہے، بولے جہنماز دھونے میں گڈھا کرنا پڑتا ہے، بولے اس کا پانی تھوڑی نالی میں ڈال سکتے، تو اس لیے دھل رہی نہیں، بولے ابھی گڈھا کریں گے کہ جہنماز کو بچا پانی اس میں ڈالنا پڑتا نا، جیسے نماز پڑھتے ہیں. تو انڈیا پاکستان میں 100 بہانے نہیں پڑھنے کے قرآن اور نماز، ٹھیک، وہ لوگوں نے 100 بہانے بنا لیے اپنے پڑھنے، ٹھیک. ہاں لیکن اگر اس کی مصحف قرآن کی آپ کے پاس، جہاں تک حافظے کا معاملہ کسی بھی حالت میں پڑھو، مصحف کا اپنا ایک احترام، اس کا ایک مقام، اس کے لیے کوشش کرے انسان کہ اس کو کہیں بھی پھینکنا، کہیں بھی رکھ دینا، کہیں بھی چھوڑ دینا یقیناً یہ احترام کے خلاف. مصحف فزیکل فارم میں جب کاپی آ جائے اس معاملے میں احتیاط کی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے مصحف نہیں تھی تو آپ لیٹ کرتے، لیکن آپ کے مصحف تو لیٹ کے، لیکن احترام یہ نہیں کہ آپ مصحف پڑھ رہے تو یہاں چھوڑ دیے، وہ گر جا رہی، کوئی اس طرح چل جا رہا، یا مصحف کو زمین پر رکھ کے آپ چلے گئے، کوئی آ جا رہا، کسی کا پیر لگنے کا ڈر ہے. یہ آج کل ایک نیا تماشا بھی میں نے دیکھا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر، بلی کو چلا رہے قرآن کے اطراف، بولے قرآن پہ پیر نہیں رکھ کے آس پاس چلتی. ارے دیکھو گدھو، بلی سے تم کیا قرآن کا موزہ لگا رہے، تم پڑھو اس پر عمل کرو. وہ ہے اس میں آپ کو پتا کتنا رسک ہے. ایک بلی کو کیا کرتے، کتاب رکھتے بلی اوپر سے جاتی، قرآن رکھتے تو بازو جاتی. لیکن آپ سوچو قرآن کیا اس کے لیے کیا بلی کے اطراف میں رکھے بلی گھوم رہی نہیں جا رہی؟ ٹھیک ہے بلی احترام کر رہی، لیکن تم بیوقوف سوچو، میں سمجھتا بلی تم کو بدوائیں دے رہی، کیا کھیل چل رہا ہے میرے ساتھ، قرآن کیوں رکھنا میرے پیروں کے پاس؟ ہاں میں نے دیکھا ہے بلی قرآن رکھا، دیکھو بولے قرآن کے آس پاس سے جاری ہے معجزہ. یہ کون سا معجزہ ہے یار قرآن کا؟ یہ کون سا معجزہ ہے کہ بلی اس پہ سے نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے وہ جانور ہے، وہ سمجھتا اللہ کا کلام، لیکن یہ تو وہ سوچ رہا ہوں اپنے دماغ میں، یہ کب پاگل چالے کر رہا ہے اتنا آدمی میرے ساتھ. یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو بالکل میں کہوں گا صحیح نہیں ہے. اس مصحف کا ایز اے بک فارم احترام ہے، تو لہٰذا اس کی ڈگنیٹی اس کو آپ رکھیے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کریں گے. بٹ جب تک وہ ہاتھ میں اور اوپر ہے پھر لیٹ کے پڑھو یا بیٹھ کے انشاءاللہ، لیکن جب رکھیں گے، جب بند کریں گے تو عام کتاب جیسا پھینک دے رہے یا رکھ دے رہے یا نیچے رکھ دے رہے اور آپ کھڑے ہو جا رہے، کیونکہ نیچے بیٹھے تھے آپ، بالکل نہ کیجیے، سے کسی کا پیر پڑ سکتا ہے، کسی کا دھکا لگ سکتا ہے، اور یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا. تو بہرحال لیکن اس پہ بھی اس کے بعد میں کہوں گا قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے. اب رحمت کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. رحمت دنیا کی، رحمت مرنے کے بعد خبر میں، رحمت اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں. تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے تینوں جگہ پر، اس دنیا میں، مرنے کے بعد خبر میں، اور آخرت کے اندر. آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن ہے نبی مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اسی طرح سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3 میں فرما رکھا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ. یہ نیکوکاروں کے لیے قرآن رحمت ہے. تو یہ قرآن رحمت ہے. آئیے پہلا مرحلہ رحمت کا، اس کا دنیا میں کیا رحمت ہے اس کی، اور یہ رحمت فضیلت ہے اس کی، یاد رکھیں یہ اس کا فائدہ ہے. آئیے پہلی رحمت دنیا کی کیا ہے. پہلا، جو شخص اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ کہ ایک وہ انسان جو ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. آج ہم قرآن کو چھوڑ کر یہ امید کرتے ہیں ہم گمراہ نہ ہوں، اور قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ کر فلاں کتاب پڑھو تم گمراہ نہیں ہوں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اس کی گواہی سب دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا یہ مت پڑھو اس سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کتاب پڑھو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لال پیلی ہری اودی نیلی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دور کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو اس سے. تو قرآن دیکھیے سب سے پہلے گمراہیوں سے حفاظت ہے. اس کو چھوڑنے کے بعد امید ہی مت کیجیے کوئی کتاب دنیا کی ہدایت دے سکتی ہے، یاد رکھیے. آئیے اس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کریں گا، قرآن کی پیروی کریں گا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوں گا اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہوں گا. جو قرآن کی پیروی کریں گا، دیکھیں لفظ کیا، ہدایہ، میری ہدایت پر عمل کریں گا جو قرآن ہے، فلا یضل، وہ کبھی گمراہ، ضلالت، گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گا، ولا یشقا، اور کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوں گی جو میری ہدایت قرآن پر عمل کرے. اب قرآن پر عمل نہ کر کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت کر، پھر نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں سوائے گمراہی کی کچھ نہیں آئیں گی پھر. تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوں گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس پہ پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے، تم گمراہ نہیں ہوتے ہو. در حقیقت وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں جو دوسروں کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کے پڑھنے، اس کے قاری، اس کی تلاوت، اس پہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں. اب اندازہ لگائیے
کہ جب قرآن ایک رسی ہے اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، کیا وہ شخص سے کبھی امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخص اس شخص کو کوئی کبھی زندگی میں گمراہ کر پائیں گے جو اللہ کی رسی کو تھامے ہو اپنے ہاتھ میں؟ اسی طرح دوسرا فائدہ دنیا کی زندگی میں قرآن سے کیا ہوگا؟ آئیے کہ زندگی جو ہے ہماری جو گزرتی ہے یہ فتنوں سے اس میں حفاظت ہو جائیں گی۔ قرآن جو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرو، یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ گویا دجال دنیا بننے سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ تو جب سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہیں، تو باقی چھوٹے موٹے فتنوں کا تو معاملہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہوگا پھر۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئیں گا وہ دجال کا ہے۔ جب دجال کے فتنے سے صرف سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو دیگر فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن ہے، چھوٹے موٹے ہیں وہ تو اس کے مقابلے میں۔ تو قرآن جو شخص پڑھتا ہے دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ دنیاوی آئیے، آفات سماوی، بلاؤں، مصیبتوں، زلازل، زلزلوں سے اور باڑھ سے ایسی قسم کی اور قحط سالی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، اچانک بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، تیز آندھیاں چلنے لگی اور بالکل طوفان جیسا ماحول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ میں پناہ مانگنا شروع کر دی، اللہ سے حفاظت طلب کرنا شروع کر دی، مانگا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 صورتوں سے زیادہ جو ہے بہتر کوئی نہیں، یاد رکھی۔ فوراً اللہ میں پناہ مانگی اللہ کے رسول نے، اور پناہ مانگنے کے لیے تو پتہ چلا آفتوں، زلزلوں، مصیبتوں کے اندر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، یہ ہمیں ان تمام سے محفوظ کرتا ہے۔ گویا دنیاوی آفتیں جو آسمان کے ذریعے آ سکتی، زمین سے آ سکتی، ہواؤں کے ذریعے آ سکتی ہے، قرآن اس سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ چوتھا فائدہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا رزق میں فراوانی اور برکت ہو؟ ہمارے، میرے اور آپ کے رزق بڑھے، جو کماتا ہوں اس میں برکت آئے۔ تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں، اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَآكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ آیت اہل کتاب یہودیوں کے لیے آئی تھی، اللہ نے یہودیوں کو خطاب کر کہا اگر یہ یہودی توریت پر قائم رہتے، توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل پر عمل کرتے، اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم ان کو کھلاتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، ان کو رزق دیتے آسمانوں سے اور زمین سے، اگر یہ ایمان لاتے تو، اور توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم انہیں کھلاتے، یا کلو سیدھا لفظ ہے کھانے کا، ہم انہیں کھلاتے، روزی دیتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، آسمان اور زمین سے ان کو روزیاں دیتے، اگر یہ اس کتاب کو تھام لیتے۔ اگر یہودیوں کو اس کتاب تھامنے کا یہ فائدہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی آئے تھے، اگر ہم بھی اس کتاب کو تھامیں تو اللہ آسمان اور زمین سے ہمیں روزیاں کھلائیں گے۔ یاد رکھیے وہ کیسے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جس نے اس کے فائدے اٹھائے، جس نے اس کو دیکھا ہے وہی جانتا ہے کیسے اللہ کھلاتا ہے ایسی روزیاں۔ اسی طرح جو ہے کوئی شخص اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کی فضیلت جو 5ویں دنیا کا فائدہ وہ یہ ہے، سیاسی عروج اور غلبہ انسان کو ملتا ہے۔ جس قوم نے اس کتاب کو تھاما، اس کے مطابق ان کی زندگی رہی، ان کو اللہ رب العزت نے سیاسی عروج اور غلبہ دیا، وہ ہمیشہ غالب رہے دنیا پہ، اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو حکومتیں کی، جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اسی کے ذریعے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے اور بعض کو ذلیل۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو اس پر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کو اللہ دنیا میں عروج دیں گا، جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور خوار کریں گا۔ اندازہ لگائیے،
اسی طرح دنیا کا چھٹا فائدہ یاد رکھیے سے کیا ہوگا کہ رات کے شر اور فتن اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ رات کے جو شر ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیاطین عام ہو جاتے ہیں، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں کیسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی حفاظت کے اعتبار سے، اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے، اس کی مغفرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے جس کلام کی دو آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو، پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کی زندگی کیسی ہوگی۔ اسی طرح ساتواں فائدہ جو دنیا میں اٹھاتے ہیں اس قرآن کا، جو فضیلت ہے، خیر و برکت کا حصول ہے قرآن، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، جو اس کو پڑھتا ہے یہ باعث جو ہے برکت ہے گھروں کے اندر۔ آج ایسے کتنے گھر ہیں جو سورۃ بقرہ پڑھتے ہوں گے، یا کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہوں گا؟ بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ ہو جو کہے کہ ہم پڑھتے ہیں، یا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ مخصوص بس صورتیں پڑھ کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہے، ہمیں یاد رکھیے۔ اسی طرح آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے مصائب اور دنیا کے رنج اور غم سے حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھیے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کریں گا، اللہ رب العزت کو ہر طرح کی مصائب اور غم سے محفوظ رکھیں گا۔ ہر قسم کی دنیا کی مصیبتوں سے اور غم سے ایسے انسان کو اللہ دور رکھتا ہے جو سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتوں کو 3 بار پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرے، اللہ اس کو جو ہے مصائب دنیا کے غم اور رنج سے جو دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے قرآن تلاوت اور سماعت کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی دعا کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس قرآن کو میرے جو ہے دل کا جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بنا دے اور دل کا سرور بنا دے اور میرے رنج اور غم دور کر دے۔ جو ایسی درخواست کرتا ہے، جو قرآن پڑھ کر عمل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اللہ جو ہے قرآن کو اس کی آنکھوں کا نور بنا دیتے ہیں، دل کا سرور بنا دیتے ہیں، اس کا دل خوش کر دیتے ہیں اور اس کو دنیاوی غم اور رنج اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ آئیے اب دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا؟ تو رات میں زوال نہیں ہوتا بھائی، رات میں آپ نماز بھی پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے۔ اچھا، زوال سے قرآن کا تو کوئی تعلق ہے نہیں، لوگ قرآن بھی نہیں پڑھنے زوال کے ٹائم، زوال کا تعلق سے سجدے سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ قرآن بھی پڑھ سکتے، سب کر سکتے، باقی صرف سجدہ نہیں کرنا، ورنہ شیطان کو خوش فہمی ہوتی، غلط فہمی ہوتی کہ وہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا اس وقت میں سورج کی عبادت کرنے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے وہ ہمارے ساتھ یہ بھی عبادت کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو اوائڈ کیا ہے۔ سورج کی بات کرنے والا دیکھیے سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو نکلنے تک عبادت کرتے ہیں، جب بیچ میں ہوتا کرتے، جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے ڈوبنے تک اس کے سامنے کھڑے ہوتے، پیلا جب ہو جاتا وہ ان کی بھائی نے سوال کیا کیا بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں یہی چیز مستحب ہے اور اہل عرب علماء کے فتاوے یہی ہیں کہ قرآن کو وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے، یہ مستحب ہے، یہی ریکمینڈڈ ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل جس طرح سے ماحول اور سماج چل رہا ہے تو اس کے اندر جو مصحف کی بات ہے، جب آپ بول رہے قرآن کو وضو اور غیر وضو تو یہ مصحف کی بات ہے۔ مصحف مطلب قرآن ایز اے بک فارم اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے کہا کہ وضو سے ہی ہو، لیکن ایز اے بک فارم نہیں ہے، چونکہ آج کل ہم جانتے ہیں ٹیبلٹس میں ہوتا ہے، کمپیوٹرز میں ہوتا ہے، موبائلز میں ہوتا ہے، فیبلٹس میں ہوتا ہے اور آپ کی اسکرینز بولیے عام زبان اسکرینز پر ہوتا ہے۔ اسکرینز کے لیے وہ ایشو ہے ہی نہیں وضو کا، اسکرینز کے لیے وضو کا ایشو نہیں ہے۔ تو اگر آپ موبائل میں پڑھ رہے ہیں، ہینڈ سیٹ میں پڑھ رہے ہیں، ٹیبلٹ میں پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ پڑھ رہے ہیں تو وضو ختم ہو گیا۔ لیکن جب مصحف کا معاملہ آتا، فزیکل کاپی کا معاملہ آتا تو ان کی رائے یہی ہے کہ اس کو مستحب ہی ہے کہ وضو کر کے ہی ہاتھ لگا جا پڑھا جائے، لیکن اگر یہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتے ہوئے الیکٹرانک فارم میں کسی بھی شکل میں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو آپ بغیر وضو کے پھر انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اور منہ زبانی کا کوئی مسئلہ نہیں، منہ زبانی میں اس میں آئیں گے، منہ زبانی کے لیے تو وضو چاہیے نہیں، منہ زبانی کے لیے وضو چاہیے نہیں، الیکٹرانک فارم میں تو وضو چاہیے نہیں، اسکرینز پہ پڑھ رہے تو وضو چاہیے نہیں۔ صرف اور صرف انہوں نے کہا جب مصحف کو ہاتھ میں لیں گے، فزیکل بک کو لیں گے تب وضو کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اگر منہ زبانی پڑھ رہے ہیں، آپ حفظ ہے پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے، قرآن کی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کرتے، پھر وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے۔ واضح ہے کہ آپ کو وضو نہیں تھا، نیند سے اٹھے، پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بالکل آپ
جو حفظ ہے وہ پڑھیے، کتابوں کچھ مطلب کتابوں کے اندر اگر تفسیر کی کتابوں میں آ رہی ہے، کسی